بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کامیابی اور نجات کا ذریعہ۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرمودہ 15 ستمبر 2017۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل ہفتہ 9 ستمبر 2023۔ حضور فرماتے ہیں، نمازوں کو باقاعدگی سے اور بالالتزام پڑھنے کے بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجلس میں فرمایا کہ نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ فرمایا کہ بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوئیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی۔ انہوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں، اس لیے اس بات کو خوب یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے عمل کر لو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو تبھی زمین و آسمان قائم ہیں، ورنہ نہیں۔ فرمایا کہ بعض دفعہ وہ لوگ جن کی طبیعت کی طرف مائل ہیں کہا کرتے ہیں کہ نیچری مذہب قابل اتباع ہے، کیونکہ اگر حفظ صحت کے اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو تقویٰ اور طہارت سے کیا فائدہ ہوگا۔ اپنے اپنے فلسفے لوگوں نے گڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی ایک نشان ہے کہ بعض وقت ادویات بیکار رہ جاتی ہیں اور حفظ صحت کے اسباب بھی کسی کام نہیں آ سکتے۔ نہ دوا کام آ سکتی ہے، نہ طبیب حاذق۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا امر ہو تو الٹا سیدھا ہو جایا کرتا ہے۔ ملفوظہ جلد اول۔ بس اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جائے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ اس کی عبادت اور عبادتوں میں نماز کی ادائیگی ہے۔ پھر نماز کی حقیقت اور اہمیت اور انسان کو اس کی ضرورت اور نماز کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، ان باتوں کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک خاص دعا ہے، مگر لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے، اس کے غنائے ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعا، تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہے، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق پر اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ نمازوں کے ذریعے سے جو اس کی حاجات ہیں پوری ہوتی ہیں، جو اس کا مقصد زندگی ہے وہ پورا ہوتا ہے، وہ اپنے مطلب کو پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادات اور تقویٰ اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا۔ فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو، یعنی ہر چیز میں لذت رکھی ہے اور انسان اس میں ایک خاص قسم کا حظ محسوس کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے۔ مریض ہیں، ان کے منہ بدمزہ ہو جاتے ہیں، زبان بکبکی ہو جاتی ہے تو ان کو کسی چیز کا مزہ نہیں آتا۔ اکثر مریضوں سے ہم یہی دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے، ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے۔ جن کو نماز میں حظ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بیمار ہیں۔ فرمایا کہ کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں
اس کے لیے لذت اور سرور نہ ہو۔ لذت اور سرور تو ہے، مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب انسان جب کہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے تو پھر ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا رکھا ہو۔ عبادت میں اعلیٰ درجے کی لذت اور سرور بھی ہونا چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کیا اور اس کا کوئی مقصد نہیں، یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اس میں سرور نہیں حاصل ہو رہا، تو کس طرح انسان وہ کام کر سکتا ہے؟ فرمایا اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدے اور تجربے سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً دیکھو، اناج اور تمام خوردنی اور نشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، کھانے پینے کی تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا؟ کیا اس ذائقے، مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر، نباتات ہوں یا جمادات، پودے ہوں، پھل ہوں، پہاڑ ہوں، خوبصورت چیزیں ہوں، حیوانات ہوں یا انسان، حظ نہیں پاتا؟ ان کو دیکھ کر یقیناً اس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا دل خوشکن اور سریلی آوازوں سے اس کے کان محظوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کے اثبات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہیں؟ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو جوڑا پیدا کیا اور مرد کو رغبت دی ہے، اب اس میں زبردستی نہیں کی بلکہ ایک لذت بھی دکھلائی ہے۔ اگر محض توالد و تناسل ہی مقصود بالذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں، اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے، اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حظوظ نفس سے بالاتر اور بلند ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے، اسی طرح پر ہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کم بخت انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پا سکتا۔ ملفوظات جلد 1، آواز نعیم احمد باجوہ۔